اگر آپ اس وقت زندگی کے سب سے اندھیرے لمحے میں کھڑے ہیں تو جان لیجئے یہ کوئی عام لمحہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ ہے۔ آپ نے کتنی دعائیں کی، کتنی راتیں جاگ کر گزاری ہیں، کتنی بار سجدے میں گر کر کہا ہے کہ یا اللہ بس اب اور نہیں ہوتا مجھ سے، لیکن جب آپ خاموشی میں آیا، آپ کے دل میں آیا کہ شاید میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، شاید میں قابل نہیں ہوں، شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے، شاید یہ سب آزمائش نہیں بلکہ انکار ہے۔ لیکن رک جائیں، یہ ویڈیو آپ کو سمجھانے آئی ہے کہ آزمائش کبھی بھی انکار نہیں ہوتی۔ یہ جو خاموشی ہے، یہ جو تاخیر ہے، یہ انکار نہیں ہے، یہ اللہ کی تربیت ہے، آپ کی روح کو چمکانے کا عمل ہے۔ اور وہ لمحہ جب سب ختم لگ رہا ہوتا ہے، وہی لمحہ اللہ کے سب سے بڑے فیصلے سے لمحے بھر پہلے ہوتا ہے۔ آپ صبح اٹھتے ہیں لیکن دل بوجھل ہوتا ہے، آپ لوگوں کے بیچ ہوتے ہیں لیکن اندر تنہا ہوتے ہیں، کسی سے اپنا دکھ کہہ بھی نہیں سکتے کیونکہ ہر کوئی اپنے غم میں ہے۔ آپ کو لگتا ہے جیسے دنیا کے رنگ ختم ہو گئے ہیں، ہر خوشی عارضی لگتی ہے اور ہر خاموشی موت جیسی، اور سب سے بڑی بات آپ اللہ سے ناراض نہیں ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے جیسے اللہ آپ سے ناراض ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اگر اللہ آپ سے ناراض ہوتا تو آپ کے دل میں ابھی تک امید کیوں ہوتی، سجدے کی طلب کیوں ہوتی، دعا کی لگن کیوں ہوتی؟ یہی اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آزمائش انکار نہیں ہے۔ دیکھو، اللہ تمہیں توڑتا نہیں ہے، وہ تمہیں تراشتا ہے، وہ تمہیں گرا کر نہیں چھوڑتا، وہ تمہیں اٹھانے کے لیے گراتا ہے تاکہ جب تم اٹھو تو پہلے سے زیادہ مضبوط ہو۔ اگر تمہیں اس وقت لگ رہا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے تو یاد رکھو اسی لمحے سب کچھ شروع ہونے والا ہے۔ اور ہاں، اللہ کی تاخیر میں حکمت ہے، کیونکہ وہ تمہیں اس وقت وہ چیز دینا چاہتا ہے جب تم اس قابل ہو جاؤ کہ نعمت تمہیں گمراہ نہ کرے۔ قرآن ہمیں ایک سبق دیتا ہے، بس بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ 2 بار آیا ہے، کیوں؟ کیونکہ ہر ایک آزمائش کے ساتھ 2 آسانیاں ہوتی ہیں۔ جب تم صبر کرتے ہو، خاموش رہتے ہو، اندر ہی اندر رو کر جیتے ہو، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر سے کہتا ہے، دیکھو میرے بندے کو جس پر میں نے آزمائش اتاری، لیکن پھر بھی یہ مجھی کو پکارتا ہے۔ اس وقت تم یہ سوچ رہے ہو کہ میری زندگی ہمیشہ ایسے ہی رہے گی؟ کیا میں واقعی اس سب سے باہر نکل پاؤں گا؟ کہ اللہ مجھے بھول چکا ہے؟ یہ سب سوچیں تمہارے دل سے نہیں، شیطان کی طرف سے آتی ہیں، کیونکہ وہ چاہتا ہے تم مایوس ہو جاؤ، لیکن اللہ تو خود فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو جو رب اتنا عظیم ہے کہ وہ گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، وہ تم جیسے ایک تڑپتے مانگتے سجدے میں گرے بندے کو کیسے بھول سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں پتھر کھائے، خون بہا، لوگوں نے انکار کیا، لیکن اللہ نے فرشتہ بھیجا کہ اگر کہیں تو ان بستیوں کو الٹ دوں، لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پر اتنی تکلیفیں آئیں، انہوں نے کہا نہیں، شاید ان کی نسلوں میں سے کوئی ایمان لے آئے۔ یہ تھا صبر کا اعلیٰ نمونہ، اور پھر چند سال بعد وہی عرب اسلام کے سائے میں تھے۔ تو اگر تمہاری زندگی میں طائف جیسے لمحات ہیں تو یقین رکھو تمہارا مکہ بھی آئے گا، تمہاری فتح بھی آئے گی، تمہارے لیے بھی معجزہ لکھا گیا ہے، بس تھوڑا اور۔ یہ جو اندھیری رات ہے اس کے پیچھے ایک روشن صبح تمہاری منتظر ہے۔ یہ جو خالی ہاتھ ہیں یہ بہت جلد اللہ کی بخشش سے بھر جائیں گے۔ یہ جو خاموشی ہے یہ دراصل اللہ کی وہ رحمت ہے
جو تمہیں تیار کر رہی ہے۔ تو پھر اگر تم ابھی بھی سجدے میں ہو، دل شکستہ ہو، دعائیں کرو مگر جواب نہ آئے، تو ایک لمحے کے لیے خود سے یہ سوال کرو، کیا میں ہار ماننے کے لیے پیدا ہوا ہوں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تم اس رب کے بندے ہو جو کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ تو جس رب نے تمہیں بنایا ہے وہ تمہیں ضائع کیسے کرے گا؟ یاد رکھو، تم بے مقصد نہیں ہو، تمہارے آنسو بیکار نہیں، تمہاری راتوں کی تنہائی بیکار نہیں، تمہاری وہ خاموش فریادیں جو کسی انسان نے نہیں سنی، وہ سب عرش پر گئیں، اور جو دعائیں تمہیں لگا کہ رد ہو گئیں، ان کے بدلے میں تمہیں وہ کچھ ملے گا جو تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ یقین کرو، کبھی کبھی اللہ تمہیں اس لیے روکتا ہے کہ تم کچھ بڑا پا سکو، کبھی وہ تمہیں دیر سے دیتا ہے تاکہ تم اس وقت اسے پا سکو جب تمہارے دل میں غرور نہ ہو، اور کبھی وہ تم سے سب کچھ لے لیتا ہے تاکہ تم صرف اسی کو پکارو۔ یہ محرومی نہیں ہوتی، یہ دعوت ہوتی ہے، اللہ کی طرف پلٹنے کی دعوت۔ تم جیتے ہو کیونکہ اللہ چاہتا ہے تم جیو۔ اگر آج تک تم زندہ ہو، اگر تم ابھی سانس لے رہے ہو، تو اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، کیونکہ تمہاری زندگی میں ابھی کچھ بڑا باقی ہے۔ کوئی دعا باقی ہے جو قبول ہونی ہے، کوئی خواب باقی ہے جو پورا ہونا ہے، کوئی غم باقی ہے جو راحت میں بدلنا ہے۔ وہ لمحہ جب انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے، تمہیں پتہ ہے سب سے خاموش رونا کون سا ہوتا ہے؟ وہ جو کوئی نہیں دیکھتا لیکن اللہ دیکھتا ہے، وہ جو نیند سے پہلے آتا ہے، تکلیف بن کے سینے میں رہتا ہے، اور تم صرف اتنا کہہ پاتے ہو، یا اللہ، مجھے اب تو خود بھی سمجھ میں نہیں آتا میں کیا چاہتا ہوں، بس تو بہتر کر دے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب تم اپنی انا ہار جاتے ہو اور اللہ تمہاری جنگ لڑنے آتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ تمہیں تمہاری تکلیف کے ذریعے وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم کسی کتاب سے نہیں سیکھ سکتے۔ وہ تمہاری روح کو دھوتا ہے جیسے بارش زمین کو دھوتی ہے۔ وہ تمہیں تنہائی دیتا ہے تاکہ تم اسی کو تلاش کرو۔ وہ تمہیں لوگوں سے دور کرتا ہے تاکہ تم اسی سے جڑ سکو۔ اور جب تمہارا دل کہے اب میں ٹوٹ چکا ہوں، تو وہ تمہیں اپنے قریب بلاتا ہے۔ کہو، یا اللہ، اب تو ہی ہے، باقی سب فانی ہے۔ تکلیف کے لمحے وہ ہوتے ہیں جب اللہ تمہیں دوبارہ لکھتا ہے، جب ساری دنیا پیٹ پھیر لے۔ وہی لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ آزمائش کا وقت تمہیں بدلنے نہیں آیا، وہ تمہیں بہتر بنانے آیا ہے۔ تم ابھی نہیں پر ہو لیکن آگے ہاں ہے۔ یہ جو ابھی تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ صرف ابھی کے لیے ہے، کیونکہ آگے وہ مقام ہے جہاں تمہیں وہ سب کچھ ملنے والا ہے جس کے لیے تم نے روتے روتے دعا کی تھی۔ بس ذرا سا صبر، ذرا سا یقین اور تھوڑا سا حوصلہ، اللہ کو تمہارا رونا سنائی دیتا ہے۔ تمہاری ہر آہ، ہر سانس، ہر آنسو گواہی دیتا ہے کہ تم اب بھی اللہ سے امید رکھتے ہو، اور اللہ فرماتا ہے میرے بندے اگر مجھ سے مانگے تو میں قریب ہوں، مانگنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے مانگتا ہے تو تم جو مانگتے ہو وہ سنا جا رہا ہے، بس ابھی تمہیں صبر کی وادی سے گزرنا ہے، کیونکہ آگے رحمتوں کا شہر ہے۔ جب تمہارے دل میں بے وجہ سکون اترنے لگے، یہ سب سے پہلا اور مضبوط اشارہ ہوتا ہے کہ تمہارے اندر ایک ایسی خاموش تسلی پیدا ہونے لگتی ہے جس کا کوئی ظاہری سبب نہیں ہوتا۔ نہ حالات بدلے ہوتے ہیں، نہ دعا قبول ہوئی ہوتی ہے، نہ مشکلات ختم ہوئی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی تم محسوس کرتے ہو کہ دل جیسے ٹھہر سا گیا ہے، سانس جیسے نرم پڑ گئی ہو، اور تم اللہ سے گلہ نہیں بلکہ شکر کرنے لگتے ہو
یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ وہی ہے جس نے مومنوں کے دل پر سکینت نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو۔ جب تم کسی دعا کے لیے برسوں روتے ہو اور پھر ایک دن اس دعا کے بغیر ہی دل مطمئن ہو جائے تو سمجھ لو اللہ کیا کہہ رہا ہے، بس اب میں نے سن لیا، اب تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ سکون، یہ ٹھہراؤ، یہ ایک ماوری نشانی ہے کہ تمہاری آزمائش اب کسی اختتام کی طرف جا رہی ہے اور اب تمہارے لیے معجزہ اترنے کا وقت قریب ہے۔ دوسری نشانی، جب تمہاری زبان پر شکر سجدے میں دل سے پہلے آ جائے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہاری آزمائش باقی ہوتی ہے لیکن تمہاری دعاؤں کی ترتیب بدلنے لگتی ہے۔ اب تم روتے نہیں، شکر کرتے ہو۔ اب تم مانگتے نہیں، پہلے الحمدللہ کہتے ہو۔ اب تم رب سے راضی ہو جاتے ہو چاہے کچھ بھی نہ ملا ہو۔ یہ صرف عاجزی نہیں، یہ ایک الہی اشارہ ہے کہ اب رب تمہیں کسی بڑے مقام پر فائز کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ جب تم دل سے شکر کرتے ہو، جب تمہیں ابھی کچھ ملا بھی نہیں ہوتا، تو ایمان کا سب سے بلند درجہ ہوتا ہے۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جب اللہ تمہیں غیب سے دیتا ہے، ایسے راستے کھولتا ہے جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ پیارے ویورز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ جزاک اللہ۔